میں بھی بنا کنڈی لگائے سوتی، کاش میں بھی لڑکا ہوتی۔ ناظرین، انڈیا کے علاقے کولکتہ میں آر جے میڈیکل کالج کے اندر ایک ہونہار ڈاکٹر کے ساتھ ہوا ایک ایسا دل خراش واقعہ جس نے اس ٹائم پوری دنیا کو اور پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا ہے۔ اس واقعے سے نہ صرف انڈیا کے بلکہ پورے دنیا کے لوگ اشک بار ہیں۔ ہر دل اس ٹائم تکلیف سے تڑپ رہا ہے کہ ایک ایسا دل خراش واقعہ، ایک ایسی دردناک موت دی گئی کہ شاید شیطان بھی شرما جائے۔ ناظرین، اس واقعے کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے لگی ہوں، اس لیے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے 9 اگست کا۔ کولکتہ آر جے میڈیکل کالج میں ایک ڈاکٹر نائٹ شفٹ کرتی ہے اور اس کو ڈیوٹی کرتے کرتے 36 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ اس کے پاس کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا اور رات کے پچھلے پہر تقریباً 2 بجے کے ٹائم وہ اپنے ریسٹ روم میں ریسٹ کرنے کے لیے جاتی ہے۔ وہ ایک سیمینار ہال میں ریسٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ ایک درندہ صفت انسان جو کہ سول والنٹیئر تھا پولیس محکمے میں، وہ اس کے کمرے میں آتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ حیوانیت والا رویہ اختیار کرتا ہے کہ مجھے بتاتے ہوئے بھی میرے زبان پر کپ کپی طاری ہو رہی ہے کہ میں اس واقعے کو کس طرح بتاؤں۔ ناظرین، ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ وہ اس ڈاکٹر کو اوپر سے جا کر دبوچ لیتا ہے، اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے۔ جب اس نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی تو اس کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا۔ پہلے تو اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا، لیکن جب وہ اس کے قابو نہیں آئی تو اس نے اس کے سر کو 2 سے 3 دفعہ دیوار میں دے کر مارا اور اس کے منہ پر اس قدر مکے کے وار کیے گئے کہ اس نے جو گلاسز پہنی ہوئی تھی اس کے شیشے ٹوٹ کر اس کی آنکھوں میں جا چبھے۔ اس کے ہونٹوں کو پھوڑ دیا اور اس کی گردن کو اس قدر پکڑ کر دیوار میں دے کے مارا کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے ہاتھوں کے نیلز تک نوچے ہوئے تھے، اس کے جسم سے ماंس کو اپنے ناخنوں سے نوچا ہوا تھا اور اس کی ٹانگوں کو توڑ کر، اس کی ٹانگوں کی ہڈیاں توڑ کر 90 کی ڈگری میں رکھا ہوا تھا۔ ان شارٹ کے جسم کا ایسا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں سے اس کا خون نہ بہ رہا ہو، جہاں سے اس کے اوپر تشدد نہ کیا گیا ہو۔ ناظرین، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق پتہ چلا کہ جو اس کے پرائیویٹ پارٹس تھے ان سے بھی خون بہ رہا تھا۔ اس کو اتنی تکلیف دہ موت دی گئی کہ انسانیت بھی اس موت سے شرما جائے، اور نہ صرف اتنا ہی کہ اس کو موت دی گئی بلکہ موت کے بعد بھی جب وہ مر گئی تو اس نے موت کے بعد درندہ صفت انسان نے اس کے ساتھ بارہا زیادتی کی، اس کو بارہا کئی بار اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اور یہ دردناک موت تو تھی ہی، لیکن اس کے بعد اس ہاسپٹل کے اور اس علاقے کی پولیس نے اس کو اس سے زیادہ دردناک موت دی۔ جب پولیس نے اور اس ہاسپٹل والوں نے ان کے پیرنٹس کو اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی نے آتما ہتیا کر لی ہے، مطلب سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیا ہے۔ اس علاقے کی پولیس اور اس میڈیکل کالج کے تمام ورکرز یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ یہیں کے یہیں دفن ہو جائے، تاکہ نہ علاقے کا نام خراب ہو اور نہ ہمارے ہاسپٹل کا نام خراب ہو۔ مطلب وہ تو انسانیت سے گر ہی چکا تھا، لیکن اس علاقے کے تمام لوگ بھی انسانیت سے گر چکے تھے۔ اور اس بندے کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ یہ بندہ پولیس والوں کا سول والنٹیئر تھا اور یہ پولیس والوں کے پاس 12,000 تنخواہ میں کام کر رہا تھا اور اس کا ہاسپٹل میں آنا جانا تھا، اور یہ ہاسپٹل میں سب کے ساتھ ایسے رعب جھاڑتا تھا کہ جیسے یہ کوئی پولیس آفیسر ہو۔ یہ وہاں پر آتے جاتے پیشنٹس کو، وہاں پہ آتے جاتے عملے کو، وہاں کی فیمیل نرسوں کو، فیمیل ڈاکٹرز کو بری نظر سے دیکھا کرتا تھا۔ یہ قریباً رات کے 3 بجے سیمینار ہال کے اندر انٹر ہوتا ہے اور اس کے گلے میں ایک ہینڈ فری ہوتی ہے، اور وہاں سے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد تقریباً 1 گھنٹے بعد یہ بندہ اس کمرے سے باہر نکلتا ہے۔ اور اس بندے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی 4 بیویاں تھیں اور یہ اپنی چاروں کی چاروں بیویوں کے ساتھ ایسے ہی وحشانہ طریقے سے زیادتی کیا کرتا تھا۔ بعد ازاں جب اس کے موبائل کو پکڑا گیا اور انویسٹیگیٹ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ پورنز دیکھنے کا عادی تھا اور یہ پورنز کی کافی ہارڈ کور سائٹ کو دیکھا کرتا تھا۔ اور جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن بھی اس نے ہاسپٹل کی بیک سائڈ پر جا کر سب سے پہلے ڈرنک کیا، اس کے بعد اس نے پورن سائٹ دیکھی اور دین وہ اس کمرے کے اندر انٹر ہوا۔ ناظرین، انڈیا میں اس سے پہلے بھی سن 2012 میں ایک ایسا گینگ ریپ کا واقعہ ہوا جس نے پوری کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس ریپ کے بعد بھی اس طرح ہی پوری انڈیا نے احتجاج کیا تھا اور اس احتجاج کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ اب نیکسٹ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر مودی کا ڈیجیٹل انڈیا ناکام ہو گیا۔ مودی کی تمام پالیسیاں ناکام ہو گئی کیونکہ وہ آج تک ایسے گینگ ریپ کو نہیں روک سکا۔
آج اس ڈاکٹر کے ساتھ پوری کی پوری انڈیا کھڑی ہے، ہر طرف احتجاج کیا جا رہا ہے اور بینگا انسانیت اور بینگا لیڈی میں بھی اس لڑکی کے ساتھ کھڑی ہوں، اس اپرادھی کے اگینسٹ کھڑی ہوں، اس کو بھی اسی طرح دردناک موت دی جائے جس طرح اس نے اس ڈاکٹر کو موت دی ہے۔ اکثر جب ریپ ہوتا ہے تو سننے میں آتا ہے کہ لڑکی نے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لڑکی تو بازار میں پھر رہی تھی، لڑکی تو سڑکوں پہ پھر رہی تھی، لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پھر رہی تھی، تو یہی ہونا تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ لیکن یہاں پر اس نے ڈاکٹر کی مکمل یونیفارم پہنی ہوئی تھی، یہاں پہ وہ کسی سڑک پر نہیں پھر رہی تھی، یہاں پہ وہ اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ انسانیت کو بچانے کے لیے، لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے وہ اپنی نائٹ شفٹ کر رہی تھی اور اس کو ڈیوٹی کرتے ہوئے 36 گھنٹے گزر چکے تھے۔ آخر کب تک عورتیں یہ ظلم سہتی رہیں گی؟ کب تک عورتیں مردوں کے ہاتھ کا کھلونا بنی رہیں گی؟